ولا تحسبن الذین، حیات شہداء کا بیان۔ فرمایا جن کے بارے میں تم پریشان ہو رہے ہو کہ ہے مر گئے، وہ نہیں مرے، تم مر گئے ہو۔ وہ نہیں مرے، تم مر گئے ہو، ٹھیک ہے نا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، وہ خود بھی زندہ ہوتا ہے، قوم بھی ان کے سبب سے ترقی پاتی ہے۔ تم مرے ہوئے ہو، تمہارا نام و نشان مٹ رہا ہے عبادتوں کی وجہ سے۔ کم مات من قوم وما ماتت مکارمہم وکم عاش من قوم وہم فی الناس کاموات۔ بہت سے لوگ مر جاتے ہیں لیکن ان کے مکارم نہیں مرتے، ان کے مکارم نہیں مرتے۔ اب یہ شہداء ہیں، شہید ہو گئے ہیں، لیکن ان کے کارناموں نے ان کو زندہ رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ اور بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں لیکن فدو ہیں، اول درجے کے، بے وقوف۔ ان کی زندگی کیا ہے؟ موت سے بھی بدتر ہے۔ وہ مر جاتے تو اچھا تھا، الو کے پٹھے، یہ منافقت ہی کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ یاری کم ہے، انگریزوں کے فضلہ خار ہے، فضلہ خار۔ ایسے لوگ مر جائیں تو اچھا نہیں ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ مسلمان ہو کہ انگریزوں کے فضلہ خار بنے۔ ولا تحسبن الذین حیات شہداء، اور نہ گمان کر تو ان لوگوں کو جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں اندر، مردہ نہیں ہیں، بل ہم احیاء، یہ ہم کا لازم مبتدا معذوف ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں نزدیک رب اپنے کے، یرزقون، رزق کیے جاتے ہیں۔ نعمت نمبر 1، یرزقون کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ نعمت نمبر 1، رزق دیے جاتے ہیں، وہ شہیدوں کو اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے بہشتی۔ فارحین، نعمت نمبر 2، خوش ہونے والے ساتھ اس چیز کے کہ دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، یہ دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ اس کے نیچے لکھو درجات قرب، اللہ تعالیٰ ان کو درجات قرب نصیب فرماتے ہیں۔ یہ دعا مانگتے ہو نا، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعا مانگتے ہو نا کہ اللہ اپنا قرب نصیب فرمائے، ان کو کہہ دیا نہیں تو ان کو درجات قرب حاصل ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، نعمت نمبر 3۔ اب دیکھو یہ جی شہید ہمارے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ان کو درجات قرب نصیب ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، اور ہماری طرف سے بھی خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی شہید نہیں ہوئے، لاحق نہیں ہوئے، تو ہماری طرف سے بھی کہیں خوش ہیں کہ مولوی منظور پڑھا رہا ہے ترجمہ، یہ ساتھی پڑھ رہے ہیں، ہماری یہ مجلس برگاہ پر رونق ہے۔ اپنی طرف سے بھی خوش، ہماری طرف سے بھی کہیں خوش ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ شہید اسلام کو خواب میں دیکھا، ان کے بیٹے مولوی عتیق الرحمان ہے کہ حضرت وہاں دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت کیوں کھڑے ہو؟ اور میں جو کہنے کہ مولوی منظور آ رہا ہے تفسیر پڑھانے کے، ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ تو تمہارے لیے شہید استقبال کرتے ہیں، میں آیا تم لوگ بھی ساتھ تھے، طلباء بھی ساتھ تھے، تو حضرت استقبال کیا مجھے ادھر بٹھایا چوکی پہ، پھر دعا کی، پھر میں اچھا میں جا رہا ہوں تم پڑھاؤ۔ تو اپنے انعامات پہ بھی خوش ہوتے ہیں، ہماری طرف سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ وہ بھی دین کا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب بات ہی سمجھ یا نہیں؟ دیکھو وَيَسْتَبْشِرُونَ، یہ نعمت نمبر کتنی ہے جی؟ 3۔ اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے، بالذین کے نیچے معنی لکھو ان لوگوں کی طرف سے، اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو نہیں لاحق ساتھ ان کے، من خلفہم، پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ لاحق ہیں تو مر گئے، ہم پیچھے رہ گئے نا، تو ہمارے طرح سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، ہمارے طریقے کے پہ چلے جا رہے ہیں۔
اور پھر ان کو بھی شہادت ملی تو ان کا ہمارا مقام بھی پا لیں گے۔ جو نہیں لائق ہوئے ساتھ ان کے پیچھے رہ گئے ہیں وہ کیسے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ خوف علیہم، کہ نہیں خوف ان کے اوپر نہ وہ غمناک ہوں گے، کیونکہ ہمارے طریقے پہ چلے جا رہے ہیں۔ اب آ گیا نا یستبشرون بنعمت من اللہ، سبب مسرت، اپنی انعامات میں بھی خوش ہیں اور دوسرے کی طرف سے بھی کہیں خوش ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب مسرت، خوش ہوتے ہیں ساتھ نعمت اللہ کے اور فضل کے۔ یہ خوشی کا سبب کیا ہے جی؟ اللہ کی نعمت اور اللہ کا کیا؟ فضل۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں جا کے انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالی مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، جس طرح ہمارا اجر نہیں ضائع کیا، یہ بعد والے بھی آئیں گے تو ان کا اجر بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اب بات آ گئی سمجھ؟ تو یستبشرون کی جگہ لکھا ہے سبب مسرت، خوش ہوتے ہیں ساتھ نعمت اللہ کے اور فضل کے، اور ساتھ اس بات کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتے ثواب مومنین کا۔ بات آ گئی سمجھ؟ اچھا جی ٹھیک ہے، غور فرمائیے میرے عزیز، ایک بات سنیے، صحابہ کرام کو احد کے اندر بظاہر کیا ہوئی؟ شکست ہوئی۔ حقیقت میں شکست نہیں ہوتی مومن کو، بظاہر ہوتی ہے۔ بظاہر شکست ہوئی، مغموم ہوئے، زخمی ہوئے، 70 صحابہ کہیں شہید ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے آقا اعلان کرتے ہیں کہ ابو سفیان کا تعاقب کرنا ہے۔ اسی وقت اعلان کرتا ہے کہ ابو سفیان کا کیا تعاقب کرتا ہے۔ کوئی ڈھیلے ڈھالے آدمی ہوتے تو جواب دے دیتے، واہ جی واہ، شکست خوردہ ہیں، زخمی پڑے ہوئے ہیں، شہید، تو تعاقب کرنا ہے ان کا جو ہمیں شکست دے کے جا رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کی جان فروشی پہ کہ حضرت کے ساتھ چل پڑتے اسی وقت۔ تعاقب کرو کس کا؟ ابو سفیان کا۔ حضرت بھی صحابہ کرام پیچھا کرتے ہیں ان کا، شہید ہیں، زخمی ہیں، ساتھ پیچھا کرتے ہیں، اور 8 میل تک پیچھا کیا انہوں نے۔ کتنی؟ 8 میل یعنی ابو سفیان میں روب بیٹھ گیا اس بات کا، اللہ نے روب بچلا دیا۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا پڑھا نہیں ابھی؟ تو حمراء الاسد کے مقام پہ پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ حمراء الاسد کے مقام پہ پہنچے، اور ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا کہ میرا تعاقب کر رہے ہیں۔ ایک قافلہ آ رہا تھا عبد القیس کا، تجارتی قافلہ، کافر تھے وہ، عبد القیس کا تجارتی قافلہ ملا ابو سفیان کو۔ اس نے پیسے دیے ان کو کہ یہ میاں پیسے ہیں تمہیں انعام، تم وہاں جا کے مسلمانوں کے دل میں روب ڈالو، جو حمراء الاسد میں ہے نا وہاں کیا ڈالو؟ روب ڈالو اس بات کا کہ ابو سفیان آ رہا ہے بڑا لشکر لے کے، مکے والے آ رہے ہیں تاکہ بھاگ جائیں۔ انہوں نے آ کے ڈرایا دھمکایا، لیکن صحابہ پہ کوئی اثر نہیں ہوا، اللہ پہ توکل کیا۔ خدا کی قدرت، وہاں ایک اور تجارتی قافلہ گزرا، حضور نے ان سے مال خرید کیا اور اللہ تعالی نے تجارت میں نفع بھی دیا۔ تو یہ ہے نا الذین استجابوا، کہ لکھ لو قصہ غزوہ حمراء الاسد، غزوہ حمراء الاسد کا قصہ ہے یہ۔ قصہ غزوہ حمراء الاسد جو کہ مدینہ سے 8 میل پر ہے۔ قصہ غزوہ حمراء الاسد جو کہ مدینہ سے 8 میل پر ہے، اس کا قصہ ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے بدر صغرا کا۔ یہ جو آیتیں آ رہی ہے نا، تو بعض مفسرین کیا کہتے ہیں کہ اگلی آیتیں کس کے بارے میں ہیں؟ بدر صغرا کے بارے میں۔ وہ بدر صغرا یہ ہے کہ جب ابو سفیان جانے لگا نا، تو پہلے میں نے کہا، اس نے اعلان کیا تھا کہ اے محمد آئندہ سال ہماری تمہاری جنگ کہاں ہوگی؟ بدر کے اندر ہوگی۔
تو دوسرا سال جب آیا نا سن 4 ہجری تو حضور بدر پہ پہنچ گئے، لیکن ابو سفیان کو ہمت نہ ہوئی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدر صغریٰ۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیتیں کس کے بارے میں ہیں؟ بدر صغریٰ کے بارے میں، وہ 1 سال بعد میں ہوا۔ لیکن میں کیوں پڑھ رہا ہوں غزوہ حمراء الاسد؟ اس لیے کہ بخاری جلد 2 صفحہ 584 میں ہے، ہماری امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد کون سا غزوہ ہے؟ حمراء الاسد ہے۔ تو یہ تائید ہے ہمارے لیے، اس لیے میں اس کو غزوہ حمراء الاسد پہ چسپاں کر رہا ہوں۔ بعض مفسرین کون سا غزوہ مراد لیتے ہیں؟ یہ بدر صغریٰ۔ بھئی سمجھ رہے ہو میری بات نہیں؟ تو اور کیا کرو، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تم کو پریشان بیٹھے ہوئے ہو۔ اب قرآن پڑھنے والے کیوں پریشان ہو؟ تو پریشان وہ ہوتے ہیں جو قرآن کی پناہ سے باہر ہو، تم نہ پریشان ہو۔ ٹھیک ہے، ہوشیار ہو یا نہیں؟ تو یہ جو آیتیں ہیں کس کے بارے میں ہم چسپان کر رہے ہیں؟ غزوہ حمراء الاسد۔ بخاری کی دلیل ہے جلد 2 صفحہ 584، امی عائشہ فرماتی ہیں۔ اور بعض حضرات اس کو کس پہ چسپان کرتے ہیں؟ غزوہ بدر صغریٰ، جو احد کے 1 سال بعد ہوا تھا۔ حضور تشریف لے گئے تھے لیکن ابو سفیان نہیں آیا تھا، تو وہاں بھی حضور نے کوئی تجارت کی تھی۔ اب دیکھو جی، الذین استجابوا، مومن وہ ہیں، یہ بشارت بھی ہے مومنین کے لیے، مومن وہ ہیں جنہوں نے کہا مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا، بعد اس کے کہ پہنچے ان کو زخم۔ اب زخموں کے بعد پھر کون سا غزوہ معلوم ہوتا ہے؟ وہی ہے نا حمراء الاسد، زخموں کے بعد ہے، بعد کے پہنچے ان کو زخم۔ للذین احسنوا، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک کام کیے ان میں سے اور التقوی اختیار کیا، اجر عظیم ہے۔ الذین قال لهم الناس، استقامت مومنین، استقامت مومنین، مومن وہ ہیں کہ کہا تھا ان کو لوگوں نے، کہ ناس کے نیچے لکھو عبد القیس کا قبیلہ۔ میں نے کہا کہ ابو سفیان نے کس کو دیا تھا؟ عبد القیس کے قبیلے والے لوگ آ رہے تھے، ان کو پیسے دیے کہ مسلمانوں کو کیا کرو؟ ڈراؤ دھمکاؤ۔ تو ناس سے مراد وہی ہیں، عبد القیس کے قبیلے والے۔ کہا تھا واسطے ان کے لوگوں نے کہ ان الناس، بے شک لوگوں نے تحقیق جمع کیا بڑا سامان واسطے تمہارے، کہ ناس کے نیچے لکھو اہل مکہ۔ عبد القیس والوں نے کہا کہ بے شک اہل مکہ نے بڑا سامان جمع کیا واسطے تمہارے پر، ڈرو ان سے۔ فزادہم ایمانا، تو ڈرے یا ان کا ایمان بڑھا؟ اس بات نے ان کے ایمان کو بڑھایا اور کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہم کو اللہ اور اچھا ہے کارساز۔ مجھ سے لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ کون سا وظیفہ ہم پڑھیں، میں یہی وظیفہ بتاتا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ وہاں میرا یہی وظیفہ ہوتا ہے، بتاتا ہوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں نعم المولا و نعم النصیر، میں کہتا ہوں اب قرآن میں یہی ہے جو کچھ میں نے بتایا اسی پہ ہو۔ فن قلبوا بالنعمت، انجام، انجام استقامت۔ جب انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مستقیم رہے، تو انجام استقامت، پس پھرے ساتھ اللہ کی نعمت کے اور فضل کے۔ اللہ کی نعمت اور فضل کیا؟ وہ تجارت کی نا، تو اللہ کا فضل ہے، وہ بھی نفع ہوا اس حال میں کہ نہ پہنچی ان کو کوئی تکلیف، اور تابع ہوئے اللہ کی رضا کے، اور اللہ تعالیٰ ہیں فضل کرے والے۔ انما ذالکم الشیطان، تنبیہ مومنین، اس ذالکم کا اشارہ جائے گا عبد القیس والوں کی طرف، کن کی طرف؟ وہ جو ڈرا رہے تھے ان کو۔ تنبیہ مومنین، فرمایا سوائے اس کے لیے شیطان ہے۔ یہ عبد القیس کا قبیلہ جو مخبر ہے نا، خبر دے رہے مکے والوں سے
سوائے اس کی یہ مخبر شیطان ہے، ڈراتا ہے تم کو اپنے یاروں پہ، پس نہ ڈرو تم ان سے اور ڈرو مجھ سے اگر ہو تو مومن۔ ولا يحزنك الذين يسارعون، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات کو تسلی دی گئی، تسلی رسول، اے میرے محبوب نہ غم میں ڈالیں تو اس کو وہ لوگ جو دوڑتے پھرتے ہیں کس کے اندر؟ کفر کے اندر۔ انہم بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان دیں گے اللہ کے دین کو کچھ بھی۔ کفر کا انجام لکھو، کفر کا انجام ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہ نہ کریں واسطے ان کے کوئی حصہ آخرت کے اندر، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، وہی ہے کفر کا انجام آ رہا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے خرید کیا کفر کو بدلے ایمان کے، یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں نا، یعنی ایمان کی بجائے کفر کو اختیار کیا، یا فطرتاً ایمان ہوتا ہے نہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، تو اس کو چھوڑ کے کفر پہ، اس میں سب آ جاتے ہیں، کافر بھی منافق بھی، ہرگز نہیں نقصان دیں گے اللہ کو کچھ بھی، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ ولا یحسبن الذین کفروا امحال مجرمین، امحال مجرمین، امحال مجرمین کا مطلب یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافر لوگ بڑی کر و فر کے اندر ہیں، وہ ہیں یا نہیں؟ امریکہ، برطانیہ، دوسرے کافر بڑے جی جنگجو ہیں، ان کے پاس مال بھی زیادہ ہے، سلطنتیں بھی ہیں، یہ کیوں ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا یہ ہم مہلت دے رہے ہیں۔ اور شیطان کو اللہ نے مہلت دیا یا نہیں؟ یا مر گیا ہے شیطان؟ تو جس ذات نے شیطان کو مہلت دے رکھی ہے قیامت تک، یہ دنیا دار الابتلاء ہے، آزمائش ہے، سمجھے؟ یہ سارے کافر مر جائیں تو دار الابتلاء رہے گی، پھر یہ تو بحث بن جائے گی، حالانکہ بحث تو آگے ملنی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ دار الابتلاء ہے، اور کافروں کو مہلت دی جا رہی ہے ادھر۔ ولا یحسبن الذین امحال مجرمین، اور نہ گمان کریں کافر لوگ، انما نملی لہم خیر لانفسہم۔ یہاں ذرا غور فرمائیے جی، بظاہر مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ دیکھو بھی نملی فعل فاعل ہے یا نہیں لہم اس کے متعلق، تو فعل فاعل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور مفعول ہوتا ہے نا، تو کیا ہونا چاہیے؟ نملی لہم خیرن ہو نا، فعل فاعل ہے، جار مجرور کے بعد کیا ہو؟ مفعول و خیرن، لیکن یہ کیا ہے؟ خیرون ہے۔ تو اس کا جواب سنیے، انما، یہ انما کلمہ حصر کا نہیں ہے، انا علیحدہ ہے، ما علیحدہ ہے، انا حرف ظہور مشبہ بالفعل، اور یہ ما ہے مصدریہ، نیچری کو ما مصدریہ، یہ کلمہ حصر کا نہیں ہے، ما مصدریہ ہے، اور نملی لہم ہے نا فعل، اس کو تعویل مصدر میں کر دے گا۔ ما مصدریہ نملی لہم کو کس تعویل میں کر دے گا؟ مصدر کی تعویل میں کر دے گا، پھر یہ منصوب محلن اسم بنے گا انا کا، یہ سمجھ آ گئی؟ اور خیرن کیا بنے گی؟ خبر بنے گی انا کی، یہ معنی ہے۔ انما نملی لہم، نملی کو تعویل مصدر میں کرو تو معنی یہ کرو گے کہ بے شک مہلت دینی ہماری، بے شک مہلت دینی ہماری ان کو بہتر ہے واسطے ان کی جانوں کے۔ یہ آ گیا سمجھ یا نہیں؟ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہماری مہلت دینی ان کے لیے بہتر ہے، ہم مہلت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ گناہوں میں بڑھیں، گناہوں میں بڑھیں۔ جب گناہوں میں بڑھیں گے تو عذاب زیادہ بڑھے گا یا نہیں؟ جو جو بڑھتے جائیں گے عذاب بڑھتا جائے گا۔ انما نملی لہم، یہ کلمہ حصر کا ہے، سوائے اس کی مہلت دیتے ہیں واسطے ان کے تاکہ بڑھیں گناہوں کے اندر، اور پھر ان کے لیے عذاب و ذلیل کرنے والا، جتنی گناہ زیادہ ہوں گے عذاب زیادہ ہوگا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، حکمت ابتلا، حکمت ابتلا،
یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ان میں حکمت کیا ہے تم بتاؤ؟ پہلے بتا چکا ہوں میں، تاکہ کھرا کھوٹا علیحدہ ہو جائے، یہ آزمائش کے وقت ہوتی ہے، خبیث طیب سے جدا ہو جائے، سمجھے جی؟ کیا جو کھوٹا ہوتا ہے نا وہ کام چور ہوتا ہے، اور جو فرما بردار ہوتا ہے وہ سرے تسلیم خم ہے، جو مزاج ہے یار میں کیوں نہیں کرتا، اسی وقت سر دے دیتا ہے۔ حکمت ابتلا نہیں اللہ تعالیٰ تاکہ چھوڑے مومنین کو اوپر اس حالت کے کہ تم اوپر اس کے ہو، ما انتم کے نیچے لکھو حالت اختلاط۔ کون سی حالت؟ اختلاط مانا وہ ملے جلے شیعہ سنی بھائی بھائی، ہاں کہ ملے جلے، یہ حالت اختلاط ہے، سمجھے جی؟ کرا کوٹا ملے جلے، ہاں تو ما انتم کے اندر حالت کون سی ہے؟ اختلاط کی۔ نہیں اللہ تعالیٰ تاکہ چھوڑے مومنین کو اوپر اس حالت اختلاط پہ کہ تم اس کو پر ہو، یہاں تک کہ جدا کرتے ہیں کس کو؟ خبیث کو کیسے؟ طیب سے۔ وما کان اللہ ازالہ شبہ، ازالہ شبہ، شبہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف نہ دیتے، ایسے خود ہمیں بتا دیتے کہ یہ منافق ہے، یہ خبیث ہے، یہ کافر ہے، اللہ تکلیف نہ دیتے۔ تکلیف دیتے ہیں تاکہ خبیث طیب سے جدا ہو جائے نا، تو اللہ تعالیٰ تکلیف نہ دیتے، خود بتاتے ہمیں۔ فرمایا تم رسول تھوڑے ہو کہ تمہارے اوپر وحی نازل ہوتی، وحی کس پہ نازل ہوتی ہے؟ نبی پہ، اور نبی کو بھی ساری باتیں نہیں بتائی جاتی، بعض باتیں بتائی جاتی ہیں، یہ کوئی ظاہر شبہ۔ وما کان اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ تاکہ باخبر کرے تم کو اوپر غیب کے سب کو، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، منتخب کرتے ہیں اپنے رسولوں سے جس کو چاہتے ہیں۔ اس کے بعد لکھ لو فَيُطْلِعُ عَلَىٰ بَعْضِ عِلْمِ الْغَیْبِ، آگے عبارت مقدر ہے، لیکن اللہ چن لیتے ہیں، منتخب کرتے ہیں اپنے میشا، فَيُطْلِعُ عَلَىٰ بَعْضِ عِلْمِ الْغَیْبِ، سارے غیب پہ مطلع نہیں کرتے، لیکن عبارت فَيُطْلِعُ عَلَىٰ بَعْضِ عِلْمِ الْغَیْبِ، یہ حوالہ میں لکھواتا ہوں، بعض علم غیب، معالم التنزیل اور تفسیر مظہری کا حوالہ لکھو، اور تفسیروں میں بھی ہے لیکن میں نے دو کافی سمجھی، معالم اور مظہری۔ فآمنوا باللہ ورسولہ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر ایمان پہ قائم رہے تم اور تقوی اختیار کرتے رہے تو تمہارے لیے کیا ہوگا جی؟ اجر عظیم ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، جہاد کے بعد ترغیب انفاق، جہاد میں اثار جان ہوتا ہے تو اثار جان کے ساتھ اب کیا ہے؟ اثار مال۔ جہاد کے بعد ترغیب انفاق، اور ساتھ ساتھ کو مذمت بخل، مذمت بخل۔ پہلے میں آپ کو ترکیب سمجھاتا ہوں اس کی، بھئی حاسب یا سب کتنی مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے؟ افعال قلوب سے دو مفعولوں کا، اب غور کریں کہ الذین ہے اسم موصول، یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ سارا صلہ ہے، موصول صلہ مر کے کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا۔ کیا بنے گا جی؟ اب اس کو دو مفعول دینے ہیں یا نہیں؟ تو ہوا خیر اللہم، اس کے اندر جو ہے دو اشکال ہیں۔ ایک اشکال تو یہ ہے کہ دو مفعول نہیں مل رہے حاسب یا سب کے، دوسرا یہ ہے کہ ہوا مبتدا ہے تو اس کی خبر خیرون ہونی چاہیے، کیا ہے؟ خیرن ہے، یہ اشکال ہے۔ اب میں اشکال کو دور کر رہا ہوں کہ من فضل ہی کے بعد لکھ لو بخلہم بما آتاہم اللہ من فضلہ، بخلہم مفعول ثانی محذوف ہے، نہ مفعول اول محذوف ہے، ثانی تو آگے خیرن ہے نا،
بخلہم مفعول اول محذوف ہے، یہ لکھ لیا ہے؟ اچھا، اور ہوا لکھو ضمیر فصل، یہ ہوا مبتدا نہیں ضمیر فصل ہے، لا محل لہا من الاعراب، بخلہم مفعول اول محذوف ہے، اور ہوا کیا ہے؟ ضمیر فصل، اور خیرن جو ہے مفعول ثانی ہے، خیرن مفعول ثانی۔ اب بھائی مسئلہ حل ہو گیا، یہ نحوی چیزیں آپ حضرات کو ادھر ملیں گی منظور کے پاس، دوسری جگہ نہیں ملتی۔ مسئلہ حل ہو گیا ہے، اچھا اب مانا کرو، ولا یحسبن، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ساتھ اس چیز کے کہ دی ان کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ اب نہ گمان کریں یہ لوگ بخلہم خیر اللہم، ہوا کا معنی نہیں کرنا، نہ گمان کریں یہ لوگ اپنے بخل کو بہتر واسطے اپنے، یہ گمان کرنا چاہیے کہ بخل بہتر ہے، خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ نہ گمان کریں یہ لوگ اپنے بخل کو بہتر واسطے اپنے، ہوا کا معنی نہیں کرنا، بلکہ وہ برا ہے باعتبار انجام کے۔ کیوں برا ہے؟ کہ قیامت کے دن اس مال کا طوق پہنایا جائے گا ان کو۔ یہ مال کس کی شکل میں ہوگا؟ سانپ کی شکل میں، پھر طوق پہنایا جائے گا، گردن کو لپیٹ لے گا اور اس کے منہ میں منہ ڈالے گا، ایسا نا، سانپ اس کے منہ میں منہ ڈالے گا، چبائے گا اور کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، وہ بھاگے گا اور کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا۔ سیطوقون، ان قریب طوق پہنائے جائیں گے اس مال کا، ماں کے نیچے کا لکھو مال، طوق پہنائے جائیں گے اس مال کا کہ بخل کے ساتھ اس کے دن قیامت کے۔ آگے فرمایا میاں اب خرچ کر لو اللہ کی راہ میں، اب خرچ کرو گے تو ثواب ملے گا نا، لیکن اب نہ خرچ کیا تم مر جاؤ گے، سارے کے سارے مر جاؤ گے، پھر مال کس کا ہوگا؟ پھر بھی تو اللہ کا ہونا ہے، تو پھر ثواب ملے گا؟ پھر تو نہیں ملے گا۔ یہی فرمایا وللہ ہے میراث السماوات والارض، اللہ کے لیے میراث تمام آسمانوں اور زمینوں کا، پھر بھی اللہ کا ہونا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر۔